نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعتذرون، وہ عذر کریں گے الیکم تم سے، اذا جب رجعتم تم واپس جاؤ گے۔ واپس کہاں جاؤ گے؟ یعنی مدینہ کی طرف، الیہم ان کی طرف۔ کل کہہ دیجئے لا تعتذروا، مت عذر کرو، مت بہانے کرو، لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لکم تمہاری بات، قد تحقیق نبعنا تحقیق ہمیں بتا چکا، اللہ من اخبارکم تمہارے سب حالات، وسیرا اور ابھی دیکھے گا، اللہ عملکم تمہارے عمل، ورسولہ اور اس کا رسول، ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے، الی طرف عالم الغیبی جاننے والے غیب کے، والشہادتی اور ظاہر کے، فینبئکم پھر بتائے گا تمہیں، بما ساتھ اس کے جو کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگ واپس جاؤ گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ جائیں گے تو تب کیا پیش آنے والا ہے، وہ چیز جو ہے پہلے سے بتا دی گئی کہ جب تم واپس جاؤ گے، مدینہ جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے۔ کون عذر کریں گے؟ یعنی منافق لوگ۔ اور پھر جو ہے تم کہنا کہ عذر مت کرو، یعنی جب وہ عذر پیش کریں گے منافق لوگ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو آگے سے آپ کیا جواب دیں کہ تم عذر مت کرو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اور پھر تم حاضر غائب اور حاضر کے جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ جیسے کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے ڈفرینٹ جسے کہہ لیں کہ لوگوں کا رویہ تھا۔ کچھ تو وہ سچے اور خالص مسلمان تھے جنہوں نے حکم سنا اور فوراً جو ہے غزوہ تبوک کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے علاوہ منافقوں کا ایک گروپ تھا۔ ان منافقوں میں بھی کچھ منافق کیا تھے کہ انہوں نے جانے سے پہلے ہی جو ہے بہانے بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے رخصت لے لی کہ ہم نہیں جا سکتے نا، یہ جو ہے ہماری مجبوریاں ہیں، بلکہ مجبوریاں کیا، بیسیکلی عذر تھے، ان کے بہانے تھے جو کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور پیچھے رہ گئے۔ اور کچھ منافق جو تھے وہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ منافق ایسے تھے جو کہ مدینہ میں رہے، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کی پیچھے رہنے کی، لیکن کیا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس مدینہ آئے غزوہ تبوک سے تو تب جو ہے ان کو یہ خیال آیا کہ اچھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آ گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں گئے، تو اپنی پوزیشن کو ذرا سیٹ کرنے کے لیے کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اپنے بہانے جو ہے وہ بنائے۔ اب یہاں پر جو ہے اب یہ چیز ابھی ہونا تھی کیونکہ یہ جو ہے آیات پہلے ہی نازل ہو گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس چیز کو پہلے ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ چیز بتا دی گئی کہ جو منافق آلریڈی مدینہ میں ہیں اور انہوں نے پہلے بھی آپ سے جو ہے رخصت نہیں لی اور کوئی بھی یعنی اپنا عذر پیش نہیں کیا، اب وہ لوگ بھی جب آپ واپس پہنچیں گے تو اپنے اپنے عذر اور بہانے لے کر جو ہے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور گروہ بھی تھا جس کا کہ ہم نے پیچھے جب ہمارا یہ پچھلا جز ختم ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ آخر کی آیات میں کیا تھا کہ مسلمانوں میں بھی دو گروہ تھے، ایک تو وہ سچے اور خالص مسلمان جو کہ ساتھ گئے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور مسلمان تھے وہ بھی سچے اور خالص ہی تھے، لیکن کیا تھا کہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور گروہ بھی تھا ان لوگوں کا جن کے یعنی کیا تھا کہ مجبوریاں جو تھیں وہ جینون تھیں، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور یہاں تک کہ
کہ یعنی وہ اتنے زیادہ ولنگ تھے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے غزوہ تبوک میں شامل ہوں، بہت زیادہ ان کی خواہش تھی، لیکن کیا تھا کہ ان کے کچھ جینون ریزنز تھیں جس کی وجہ سے وہ یعنی کوئی سی بیماری کی وجہ سے یا پھر یہ کہ سواری کسی کے پاس نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یعنی کوئی اور کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ اس بات پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکتے اپنی کسی مجبوری کی بنا پر، تو اس بات پر کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ دکھی تھے، یعنی ان کی نیتیں بالکل خالص تھیں، جانے کو وہ تیار تھے، لیکن کیا تھا کہ کچھ ان کی کمزوریاں تھیں، مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ نہیں شامل ہو پا رہے تھے۔ تو کیا تھا کہ ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کی مجبوریاں جو تھیں وہ جینون تھیں۔ اب چونکہ وہ اتنے زیادہ خالص تھے اس بات میں، تو اس کے لیے ہمیں حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بے شک وہ لوگ اس کام کو نہیں کر سکے، لیکن اس کا اجر جو ہے نا ان کو دے دیا گیا۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی عبور کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں کہ انہیں عذر نے روکا ہے، یعنی وہ آنا چاہتے تھے لیکن ان کے جو عذر تھے وہ جینون تھے، تو اس بنا پر وہ نہیں آ سکے۔ لیکن کیا تھا کہ وہ یعنی اگر ساتھ ہیں اٹ مینس کہ ان کو ان کا جو ہے وہ اجر بھی دیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے جس گروپ کی بات ہو رہی ہے منافقوں میں سے، وہ کون سے ہیں جو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اپنے عذر جو ہے انہوں نے پیش کیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ لن نؤمن لکم، کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ اب یہ جو تم بہانے آ کر پیش کر رہے ہو، یہ تمہارے بہانے جو ہے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی ہے۔ لیکن ایک کنڈیشن جو ہے یعنی ایک جسے کہہ لیں کہ تھوڑی سی وہ رکھ دی گئی کہ کس صورت میں ان کے بہانوں کو جو ہے قبول کیا جا سکتا ہے، کہ کیا بتایا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے تمہارا عمل دیکھے گا۔ یعنی کیا ہے کہ ابھی یعنی اس کام کے لیے تو تم نے جو بہانے پیش کیے ہیں ان کو تو قطعاً بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ کیا ہیں، سراسر بہانے ہی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اب آئندہ کے لیے فیوچر میں تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا۔ عمل کیا کہ اگر تم نے نفاق کو چھوڑ دیا، اپنی منافقت کو چھوڑ دیا اور صحیح معنوں میں جو ہے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر تو معافی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر ابھی بہانے بناؤ گے اور اس کے بعد جو ہے اپنی منافقت بھی نہیں چھوڑو گے، تو پھر یہ بہانے جو ہے نا تمہیں سزا سے نہیں بچا سکتے۔ یعنی سزا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آئندہ تمہارا عمل جو ہے وہ امپروو ہو جائے، اگر تم منافقت سے توبہ کر لو، اپنی منافقت کو چھوڑ دو، تو پھر تو کیا ہے کہ اس طرح کے رویے پر جو کہ تم غزوہ تبوک کے بارے میں کر چکے ہو، تو پھر تمہیں اس پر سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر یہ کہ یہی رویہ کنٹینیو رہا تو پھر یہ بہانے جو ہے نا یہ بالکل بیکار ہیں، کیونکہ وہ کیا تھے، جھوٹے بہانے تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمہیں جو ہے اس ذات کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو کہ حاضر، غائب اور حاضر جو ہے اس کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے۔ یعنی بیسیکلی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ بھئی یہ جو ابھی بہانے بنا رہے ہیں، جو آ کے معذرتیں پیش کر رہے ہیں، یہ ان کی جینون ہے اور آئندہ ان کا جو ہے رویہ بدلے گا، یا پھر یہ کہ ایک سرسری سی خانہ پوری جسے کہہ لیں کہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور آئندہ فیوچر میں بھی ان کا یہی رویہ ہوگا جو کہ انہوں نے ابھی دکھایا تھا۔ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے روز کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے جو بھی اس کے اعمال ہیں وہ بالکل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ان کی جو بہانے ہیں ان کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ اور بہانہ کیا تھا، یعنی بیسیکلی ان سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا،
کہ غزوہ تبوک میں کہا گیا کہ شامل ہو اور یہ نہیں گئے، انہوں نے حکم کو نہیں مانا۔ اب جب انسان حکم نہیں مانتا تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، غلطی ہے، خطا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جو رویہ، جس چیز کو سختی سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اپنی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اپنی غلطی پر نادم نہیں ہیں، شرمندہ نہیں ہیں، اس کی اصلاح نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے؟ بہانے بنا کر جو ہے اپنے غلط کام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم، یعنی یہ ہماری غلطی اور خطا نہیں ہے، بلکہ ہم تو اسی وجہ سے اس کام کو نہیں کر سکے، حالانکہ کیا تھا کہ سراسر ان کے بہانے تھے۔ تو بیسیکلی اس چیز سے ہمیں جو لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر اڑ جانا اور پھر یہ کہ بہانے بنانا اپنی غلطی اور گناہ کو چھپانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ ٹوٹلی جسے کہہ لیں کہ ناقابل قبول رویہ ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہم یہ تمہارے بہانے جو ہے نا قطعاً قبول نہیں کریں گے، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بیسیکلی غلطی کے بعد غلطی پر اڑ جانا اور بہانے بنانا یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ اور بہترین رویہ کیا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، اس کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ انسان جو ہے اسے ندامت محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو، اور وہ توبہ کرے اور معافی مانگے، تو یہ کیا ہے؟ بہترین رویہ ہے۔ اور یہی چیز جو ہے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ کیا بتایا گیا کہ تمام بنی آدم کیا ہیں؟ خطاؤن ہیں، یعنی کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کہ خطا سے پاک ہو، ہر انسان سے غلطی اور خطا ہوتی ہے، لیکن اس میں سے بہترین خطاؤن، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو کہ پلٹ آتے ہیں، جو کہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر جو ہے حدیث میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بہترین، جسے کہہ لیں کہ خطا کار ہیں، خطا کار کون ہوتا ہے؟ گناہ گار، جس نے غلطی کی ہے، گناہ گار ہے، تو بہترین گناہ گار، ان کو بیسٹ کہا جا رہا ہے، کون؟ جو کہ پلٹ آئے۔ تو بیسیکلی جو ہمیں لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو تو کیا ہے کہ اسے پلٹ جانا چاہیے، اسے جو ہے توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت پسند ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے کیا حدیث کا جیسے مفہوم ہے کہ اگر لوگ جو ہے گناہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت جو ہے طلب نہیں کریں گے، یعنی گناہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کریں گے، تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا جو کہ گناہ کرے گی اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ جو ہے کرے گی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی طلب کرے گی، بخشش طلب کرے گی۔ تو بیسیکلی یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے اگر خطا کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ پلٹ کر پھر اس کی طرف آ جاتے ہیں، اپنے رویے پر وہ شرمندہ اور نادم ہو جاتے ہیں۔ لیکن منافق جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی غلطی پر اڑا رہتا ہے اور اس کو بہانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ رویہ جو ہے وہ مومن کا نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہے؟ سَيَحْلِفُونَ، اب قسمیں کھائیں گے، بِاللَّهِ، اللہ کی، لَكُمْ، تمہارے سامنے، اِذَا، جب، انقلبتم، تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم، ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا، تاکہ تم اعراض کرو، عنہم، ان سے، فَأَعْرِضُوا، پس اعراض کرو، عنہم، ان سے، انہم، بے شک یہ لوگ، رجسن، ناپاک ہیں، ومأواہم، اور ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے، جزاءً، بدلہ ہے، بما، اس کا جو، کانو، تھے وہ، یکسبون، کماتے۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے معذرتیں پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس جائیں گے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ قسمیں کھائیں گے۔ یعنی اب یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اکثر ہم نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے کہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی بہت کھاتا ہے،
اور یہاں پر بھی یہی چیز ہو رہی ہے کہ اب یہ کیا کریں گے کہ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے سامنے جو ہے وہ قسمیں کھائیں گے. کیوں قسمیں کھائیں گے؟ تاکہ تم ان سے درگزر کرو، اعراض برتو، یعنی یہ کہ ان کی جو ہے باز پرس نہ کی جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یعنی آپ ان سے اعراض ہی برتیں. بیسیکلی کیا ہے کہ اعراض کیوں برتا جائے کہ انسان جو ہے نا پوچھ گچھ بھی اسی سے کرتا ہے کہ جس کے بعد انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کچھ خیر ہے، بھلائی ہے، اور ہماری ڈانٹ ڈپٹ کا، ہماری باز پرس کا ان پر کوئی اثر ہوگا اور یہ اپنی اصلاح کر لیں گے. جب انسان کو یہ پتا ہو کہ سامنے والا تو انتہائی ڈھیٹ ہے، آپ اس کو جتنی مرضی ملامت کر لیں، جتنی مرضی ڈانٹ ڈپٹ کر لیں، تو یہ پوچھ گچھ، یہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا، یہ بالکل اس پر اثر نہیں کرنے والی. تو ایسے میں کیا ہے کہ بیکار ہے ایسے بندے کے ساتھ جو ہے اس کی باز پرس کرنا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا. تو یہاں پر بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر ان کی انویسٹیگیشن شروع کر دیں گے کہ بھی اچھا ہاں بتاؤ کیوں نہیں گئے، کیا وجہ تھی، یہ سارا کچھ کر دیں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں لے کے آنے والی، بلکہ کیا ہے کہ یہ یوں ہی رہیں گے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یعنی ان سے آپ اعراض ہی برتیں. بیسیکلی اپنا ٹائم جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے؟ اِنَّهُمْ، بے شک یہ لوگ رجسن، ناپاک ہیں. اب یہاں پر جو ہے ان کو جو ہے منافقین کو جو ہے کیا کہا گیا؟ ناپاک کہا گیا. اور یہ چیز جو ہے ہمیں مشرکین کے بارے میں بھی پتہ چلی تھی. اس سے پہلے ہم نے سورہ توبہ ہی میں پڑھی تھی کہ مشرکین کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ بھی کیا ہیں؟ ناپاک ہیں. تو اس وقت بھی ہم نے یہی چیز دیکھی تھی کہ جو ان کو ناپاک کہا گیا تو بیسیکلی جسمانی طور پر جو ہے نا کوئی بھی انسان یوں ناپاک نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اچھا کوئی کسی کا جسم ہی ناپاک ہے، اس طرح سے نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ جو ان کو ناپاک کہا گیا وہ کیا ہے کہ ان کے دل میں جو کفر اور شرک ہے، یہ بیسیکلی دل کی ناپاکی ہے جو کہ مشرکین کے بارے میں بھی کہی گئی. اور یہاں پر جو منافقین کی بھی ناپاکی کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان کی جسمانی ناپاکی نہیں ہے، بلکہ ان کے جو ارادے ناپاک ہیں، جو ان کے دل صاف نہیں ہے، اچھا ان کا اخلاق نہیں ہے. بیسیکلی کیا ہے؟ باطن کی جو بدصورتی ہے نا، باطن کی جو ناپاکی ہے وہ یہاں پر کہی جا رہی ہے. اور باطن کی ناپاکی اور پاکی جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ بیسیکلی انسان کا دل جو ہے پاکیزہ اور خوبصورت، اس کو کون سی چیز بناتی ہے؟ ایمان. ایمان جو ہے انسان کے دل کو زینت بھی دیتا ہے اور اس کو پاک اور خوبصورت بھی بناتا ہے. اور یہ چیز ہمیں بیسیکلی قرآن سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ سورہ حجرات میں کیا آتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا. یعنی بیسیکلی صحابہ کرام کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے لیے ان کا ایمان کیا تھا؟ بڑا ہی عزیز بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بڑا ہی محبوب بنا دیا تھا. یعنی ان کو اپنا ایمان جو ہے نا بہت پیارا تھا. اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، تمہارے دلوں کو اس سے سجا دیا، خوبصورت بنا دیا. تو بیسیکلی دل کی خوبصورتی اور پاکی جو ہے نا وہ کس سے ہوتی ہے؟ ایمان سے ہوتی ہے. اور منافق کے دل میں ایمان کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ منافقت ہوتی ہے. اس لیے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی ناپاک ہوتا ہے. اس کے ارادے بھی کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ناپاک ہوتے ہیں. اسی طرح جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کے دل میں بھی ایمان کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ کفر اور شرک ہوتا ہے. اور اسی کی ناپاکی کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا کہ مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہیں، ناپاک ہیں. اور یہ چیز بھی کہ یہ جو باطن کی خوبصورتی ہے، یہ معاملہ جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے. اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. مال اور صورتیں بیسیکلی کیا ہے؟ یہ انسان کی ظاہری خوبصورتی میں آ جاتی ہیں. تو یہ جو ظاہری خوبصورتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون انسان کتنا جسمانی یعنی ظاہری طور پر وہ کتنا خوبصورت ہے، یا پھر یہ کہ اس کے پاس کتنا زیادہ مال ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے کہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ دل میں کیا چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اس کا خوف ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دل میں ایمان کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہیں؟ بہت ویلیویبل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مال اور ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. تو یہاں پر بھی جو ہے منافقوں کو رجس کہا گیا، کیونکہ ان کے دل میں بھی ایمان کی بجائے کیا ہے؟ منافقت ہے. اور پھر کیا ہے کہ اسی وجہ سے ان کے ان رویوں کی وجہ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور جہنم ان کو کیوں ملے گی؟ جزاء بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، یعنی ان کے اپنے ہی ہاتھ کی کمائی ہے، ان کا اپنا ہی عمل ہے جس کی بنا پر جو ہے ان کو یہ سزا ملے گی جہنم کی. اور پھر کیا ہے کہ یحلفون، قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے سامنے، لتردوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن، سو اگر تردو تم خوش ہو جاؤ گے، عنہم ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا یردا نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین، نافرمان قوم سے. مزید بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ کیا کریں گے، یعنی یہ قسمیں بھی کیوں کھا رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راضی ہو جائیں، ہمارے آپس کے تعلقات یعنی بہترین ہو جائیں، اچھے ہو جائیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ایک حکم آیا اور انہوں نے نہیں مانا، اور کچھ لوگ جو ہے جو سچے مسلمان تھے وہ مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں کیا آتا ہے کہ خلا آ جاتا ہے، یعنی آپ کے پھر تعلقات ویسے نہیں رہتے. تو یہاں پر جو ہے یہی چیز، یعنی ان کی اب کوششیں کیا تھیں کہ ہم قسمیں کھا کھا کر جو ہے اپنے آپ کو کسی طرح سچا ثابت کر لیں، اور یہ ثابت کریں کہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں، تاکہ یہ مسلمان ہم سے راضی رہیں، خوش رہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کسی طرح اپنے بہانوں سے، اپنی قسموں سے کسی طرح یہ لوگ راضی کر بھی لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان قوم سے راضی نہیں ہونے لگا. یعنی لوگ اگر راضی بھی ہو جائیں تو اصل میٹر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی ہونا چاہیے. تو بیسیکلی جو ہمیں یہاں پر چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا کتنا ضروری ہے. یعنی لوگ ناراض ہیں ہم سے، لوگ ہم سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیز انسان کو اتنا زیادہ نقصان نہیں دے سکتی. اصل جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے راضی ہونا چاہیے. اور یہی چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا کس قدر اہم ہے، یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، چاہے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں جو لوگ ہیں وہ اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو اچھا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام چھوڑ دوں. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اس کے بدلے میں چاہے اس کے ارد گرد کے لوگ کیا ہیں اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں. تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے. یعنی سبحان اللہ، جو اللہ کو خوش کر دے چاہے اس کے گرد کے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے تو اللہ اسے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں ہی کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ نہیں آتی. لیکن جو شخص اللہ کو خوش کرے اور چاہے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، اب وہ چاہے ساری دنیا میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. لیکن وہ شخص جو کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے لوگوں ہی کے سپرد کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو کام ہے کہ انسان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام کرے، گناہ کے کام کرے جس سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کے سپرد کر دیتا ہے. یعنی جن کو آپ راضی کر رہے ہیں پھر بس آپ انہی کے رحم و کرم پر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے.
لیکن وہ شخص جس کو کہ جو اللہ کو خوش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ الاعراب دیہاتی لوگ اشد بہت سخت ہیں کفرن کفر میں و نفاقن اور نفاق میں و اجدرو اور زیادہ لائق ہیں اللہ کے نہ یعلمو وہ واقف ہوں حدود احکام سے ما انزل اللہ جو نازل کیے اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے. اب یہاں پر جو ہے منافقوں کے بعد کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ کون ہیں؟ الاعراب دیہاتی لوگ ہیں. یعنی دیہاتی لوگ کون سے؟ یعنی جو کہ مدینہ سے باہر جو تھے، مدینہ سے باہر رہنے والے، یعنی جو دیہاتوں کے لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہیں؟ یہ اپنے کفر اور نفاق میں کیا ہیں؟ بہت شدید ہیں. اور کیا ہے کہ اس بات کے یعنی کیا ہے کہ ان میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ حدود کو نہ سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ نہ سمجھ سکیں. یعنی دیہاتی عرب جو ہیں یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان دیہاتی عرب میں اس چیز کا امکان زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نہ سمجھ سکیں، یعنی وہ احکامات جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر جو اعراب ہیں ان کی بات کی گئی. یہ کون ہے؟ یعنی بدوی لوگ جو کہ صحرا میں بستے ہیں، کبھی ادھر بس رہے ہیں تو کبھی ادھر بس رہے ہیں، اور یعنی کیا ہے کہ شہروں سے ہٹ کر جو لوگ رہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ان میں جو ہے نفاق جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی شدت جو ہے نفاق کی ان میں زیادہ ہے. اب یہ چیز کہ ان لوگوں میں منافقت زیادہ تھی، زیادہ شدید تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی یہ لوگ چونکہ ہٹ کر رہ رہے تھے مدینہ سے، تو وہاں پر یہ لوگ بیسیکلی آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور تھے. علم سے دوری کی بنیاد پر جو ہے، علم سے دوری کی وجہ سے کیا تھا کہ ان لوگوں میں نفاق بھی زیادہ تھا. کیونکہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو صحابہ کرام جو مسلمان جو ہے مدینہ میں تھے، اور خاص طور پر ان میں بھی خاص طور پر جو آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ وقت گزارتے تھے، تو ان میں اتنا ہی زیادہ ہمیں ایمان جو ہے وہ نظر آتا ہے، اتنے ہی زیادہ وہ خالص نظر آتے ہیں، اور ان لوگوں میں اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ دین کی سمجھ بھی نظر آتی ہے، دین کے احکامات جو ہیں ان کی سمجھ بھی نظر آتی ہے. لیکن کیا تھا کہ یہ جو بدوی تھے یہ چونکہ مدینہ سے باہر رہتے تھے، تو بیسیکلی کیا تھا کہ آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہہ لیں کہ کمپنی سے بھی دور تھے، ان کو اس طرح سے جو ہے ان کی تربیت نہیں ہو رہی تھی، ان کو اس طرح سے جو ہے ان تک تعلیمات نہیں تھیں. تو اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ ان میں جو ہے نفاق کی شدت کیا تھی؟ زیادہ تھی. اور اسی وجہ سے کیا تھا کہ علم کی کمی کی وجہ سے یہ جو بدوی لوگ ہیں ان کو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت بھی نہیں پتہ چل رہی تھی. یعنی یہ جو دوری تھی کہ یہ آصلی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے، اور ان کے پاس یعنی اس طرح سے جو ہے علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا. تو اس وجہ سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے پیچھے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اس چیز کو بھی یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. بلکہ کیا تھا کہ ان کا رویہ کیا تھا کہ ان کو تو کیا لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک طرح کی قید ہے، یہ تو پابندیاں سی ہیں. اور زکوٰۃ کو بھی اسپیشلی کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو تاوان ہے، یہ تو جرمانہ ہے جو کہ ہمیں دینا پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ یہ علم سے دوری کی وجہ سے تھا. اور یہ چیز ہمیں بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، خیر الکم، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو. یعنی بیسیکلی اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا کیا ہے؟
یہ سراسر انسان کو فائدہ دیتا ہے. اب بظاہر تو نظر آتا ہے نا کہ وہ بھوکے رہ گئے، پیاسے رہ گئے، کمزوری ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کیا ہے کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا کیا ہے، ہر حال میں اس کے لیے کیا ہے، خیر کا باعث ہے، بھلائی کا باعث ہے. اور یہ بھلائی اور خیر جو ہے انسان کو کب پتہ چلتی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر انسان میں اگر انسان جو ہے اس میں علم ہو، وہ جانتا ہو. یعنی بیسیکلی انسان کا علم ہی اس کو بتائے گا کہ اچھا روزہ رکھنے کے کس قدر فائدے ہیں، اور انسان کا علم ہی اس کو بتائے گا کہ اگر وہ روزہ رکھ کر تھوڑی سی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، تو اس تھوڑی سی تکلیف پر اس کو کتنا زیادہ بے شمار جو ہے وہ اجر ملنے والا ہے. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، انسان کو اپنے علم ہی کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ جو بدوی لوگ تھے، ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے کفر اور نفاق میں شدید ہیں، اور کیا ہے وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حَدُودًا، اور اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا وہ سمجھ نہ آ سکیں. یعنی کس طرح سے نہ سمجھ آ سکیں کہ اس کی حکمتیں جو ہے نا ان پر جو ہے وہ عیاں نہیں ہوں گی. کیوں عیاں نہیں ہوں گی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو جسے کہہ لیں کہ جو ہدایت کا سورس ہے نا، اس سے یہ لوگ کیا ہیں، دور ہیں. تو اس سے بیسیکلی جو یہاں پر ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی اگر انسان جو ہے ہدایت کا جو مرکز ہے، اگر اس سے انسان دور ہوتا ہے تو اس کے دل میں نفاق جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے. یعنی اپنے دل سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ منافقت نہ پیدا ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہدایت کے مرکز ہے نا ان کے انسان کو قریب قریب رہنا چاہیے. جیسے ہم مسلمانوں میں بھی کیا ہوتا ہے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے مسجد کے قریب قریب ہمارا گھر ہو. کیوں؟ کیونکہ جتنا قریب ہوگی آپ کو جانا آسان لگے گا، اور اتنا ہی فریکوینٹ آپ مسجد میں جائیں گے. جتنا زیادہ فریکوینٹ مسجد میں جائیں گے اتنا زیادہ وہاں سے اچھائی، خیر، بھلائی، ہدایت جو ہے لے کر واپس پلٹیں گے. اور جتنی زیادہ مسجد سے آپ دور ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ انسان سستی دکھائے گا، کم جائے گا، تو کیا ہے ہدایت اور رہنمائی سے دور ہو جائے گا. جب دور ہو جائے گا تو پھر کیا ہے کہ منافقت جو ہے اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی کوئی بھی تعلیم کا مرکز ہے یا مسجد ہے تو ان چیزوں کے انسان کو جو ہے نا قریب قریب رہنا چاہیے. کیوں رہنا چاہیے؟ کہ یہ چیزیں جو انسان کو پھر کیا ہے کہ منافقت کو کم کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہیں. اور یہی چیز ہے کہ بدویوں میں بھی کیا تھا کہ ہدایت کے مرکز سے مدینہ سے چونکہ دور تھے اور ان کا اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا آصلی وسلم سے قریبی، تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق بھی تھا. اور اسی لیے کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے اندر جو بھلائی ہے، ان احکامات کو ماننے میں جو خیر چھپی ہوئی ہے، جو فائدے ہیں، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اور یہ سمجھ کس کو لگتی ہے؟ مومن ہی کو لگتی ہے، کیونکہ مومن جو ہے نا اللہ کی کتاب سے لا علم نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض دیہاتی ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ جو کہ سمجھتے ہیں ما ينفقو جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن تاوان، وَيَتَرَبَّصُ اور منتظر رہتے ہیں بکم تمہارے لیے الدوائرہ مصیبتوں کے لیے، علیہم انہی پر دائرتو گردش مصیبت ہے، اسوئی بری، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. مزید ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض دیہاتی تو ایسے ہیں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں یعنی مسلمانوں کے حق میں کیا ہے کہ مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان جو ہے وہ مصیبت ہی میں پڑے رہیں. لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ انہی پر بری مصیبت ہو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے سننے والا اور جاننے والا ہے. جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ان بدویوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا لگ رہے تھے کہ ہائے یہ تو قید ہے، یہ نماز روزہ یہ تو پابندیاں ہیں، اور زکوٰۃ کو بھی اور جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس کو کیا سمجھتے تھے؟ مغرمن، تاوان. اور تاوان کیا ہوتا ہے کہ یعنی بیسیکلی وہ خرچ
جو کسی جرم یا خیانت کا ارتکاب کیے بغیر ہی اٹھانا پڑے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہو گئی اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا پڑ رہا ہے، بلکہ کیا ہے، بغیر غلطی اور بغیر کسی جرم کے جو خرچ اٹھانا پڑے وہ کیا ہے، مغرمن. تو یہ لوگ جو ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اور زکوٰۃ کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو تاوان ہے جو کہ ہم سے وصول کیا جاتا ہے. اور پھر کیا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں اب چونکہ ان کو بیسیکلی ان میں سے بہت سے بدوی جو ہے نا ایسے بھی تھے جو کہ کیا تھے کہ جنہوں نے صرف اپنی جسے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی بیسیکلی جب مسلمانوں اور قریش مکہ میں جو ایک جسے کہہ لیں کہ محاذرائی شروع ہو گئی تھی، تو اس وقت یہ لوگ کیا تھے کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اچھا مسلمانوں اور قریش مکہ میں سے جو گروپ بھی غالب آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے. تو بیسیکلی ہوا کیا کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے مسلمان جو تھے وہ غالب آ گئے، تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. لیکن کیا تھا کہ چونکہ یہ جسے کہہ لیں کہ ایک یعنی اوپر کا اسلام تھا، تو اب اس کے بعد اسلام لانے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے آپ کو احکامات کی پابندی کرنی ہے، نماز کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے راستے میں جان اور مال لگانا ہے، اور پھر جو کچھ بھی مشکلات آئیں ان پر صبر بھی کرنا ہے، ان کو برداشت بھی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے یہ لوگ کیا تھے کہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. اور پھر کیا تھا کہ اب ان کو کیا لگتا تھا کہ اچھا بس کسی طرح مسلمان جو ہیں یعنی یہ کسی طرح پرابلم میں آ جائیں، کوئی اور طاقت اور قوت جو ہے ان پر حاوی ہو جائے تو ان کا تو کام ہی ختم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے جب مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ غالب نہیں رہیں گے، تو ہم بھی آزاد ہوں گے، ہم پھر چاہے یہ ان پابندیوں کو کریں یا نہ کریں. یعنی یہ جو احکامات کی پابندیاں تھیں ان کو پھر ہم چاہے کریں یا نہ کریں. تو بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے مصیبت کے منتظر ہیں، حالانکہ مصیبت کیا ہے، انہی کے لیے ہے. یعنی کس طرح سے انہی کے لیے کہ ڈیفینیٹلی کہ اگر اس طرح سے یہ اسلام کو لیں گے، اوپر سے لیں گے، تو یہ چیز انہی کے لیے کیا ہے، مصیبت کا باعث بنے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور بعض دیہاتی، من ایسے ہیں جو یؤمنو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، وَيَتَّخِذُوا اور سمجھتے ہیں، ما اس کو جو ينفقو وہ خرچ کرتے ہیں، قرباتن قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، وصلواتی اور دعاؤں کا، الرسولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. الا دیکھ لو، سن لو، انہا بے شک وہ یعنی یہ مال، قربتن قربت کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم ان قریب داخل کرے گا ان کو، اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے. اب یہاں پر جو ہے پھر سے جو بدوی ہیں، جو اعراب ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے، دیہاتیوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ پچھلے جو ہم نے جن کا ذکر پڑھا ان سے یہ ڈیفرنٹ ہے. پیچھے والے کون تھے؟ جو کہ منافقت اور کفر میں بڑے شدید تھے. پیچھے والے کون تھے؟ جو کہ منافقت اور کفر میں بہت زیادہ شدید تھے اور احکامات کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو سراسر کی پابندیاں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہمیں نظر آتا ہے کہ بدویوں میں سے جو منافق تھے ان کی بات کی گئی اور سبھی کو ایک ہی اس میں نہیں رکھ دیا گیا. کیا بتایا گیا کہ ان میں کچھ اچھے بھی ہیں. سارے کے سارے ایسے نہیں ہے کہ سارے کے سارے بدوی، سارے کے سارے دیہاتی جو ہیں وہ اپنے نفاق میں اور کفر میں بڑے شدید ہیں. نہیں، دیہاتی اور بدوی ہونے کے باوجود کیا ہے کہ کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سچے مسلمان ہیں. اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی تاوان سمجھ کر خرچ نہیں کرتے، کوئی جرمانہ سمجھ کر خرچ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور کیا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پانے کے لیے.
اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہاں بے شک یہ جو ان کا خرچ کرنا ہے، یہ مال جس نیت سے وہ خرچ کر رہے ہیں کہ اس مال کو خرچ کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں اسلام کا جو ہے عدل اور انصاف نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک بات نہیں کی گئی کہ سارے کے سارے بدوی جو ہیں وہ ایک جیسا ہی ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ منافقت ہی میں شدید ہوتے ہیں، نہیں، جہاں پر جو ہے ان میں منافقت اور کفر شدید ہوتا ہے تو وہیں پر جو ہے اچھے بدوی بھی ہیں جو کہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور کیا ہے کہ اس چیز کو وہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قربت کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرب پانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پانے کے لیے۔ اور یہ چیز بھی کہ کیونکہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے کہ ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور یہ چیز بھی یعنی جب یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کے لیے اگر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو اس چیز کی خوشخبری بھی دے دی کہ ہاں اگر یہ لوگ جو ہے اللہ کی قربت کو پانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پانے کے لیے اگر یہ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے ان کو ملے گی، اور اس کا جو ذریعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات، ینفقو، جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ والسابقون، اور سبقت کرنے والے، الاولون، پہلے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصاری، اور انصار، والذین، اور جنہوں نے، اتبعوہم، پیروی کی ان کی کن کی؟ یعنی صحابہ کرام کی، بِإِحْسَانٍ، نیکوکاری کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، خوش ہوا اللہ ان سے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ خوش ہوئے اس سے، وَعَدَّ، اور تیار کیے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات، تجری، بہتی ہیں، تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ، ذالک، یہ، الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بڑی۔ اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ کیا ہیں؟ السابقون الاولون، جو کہ سبقت کرنے والے ہیں اور پہلے ہیں، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے ہیں۔ بیسیکلی صحابہ کرام کی بات ہے کہ وہ لوگ، یعنی صحابہ کرام کیا تھے کہ جنہوں نے سبقت کی، اور جو کیا ہیں؟ الاولون ہیں، سب سے پہلے، یعنی کیا تھا کہ ابتدا میں، یعنی کیا تھا کہ یہ لوگ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہر تنگی اور تشی کے وقت جو ہے اسلام کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر طرح کی قربانی دی، یعنی ہر معاملے میں کیا تھا کہ سبقت لے جانے والے تھے، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کی مدد کرنے والے، اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والے، اور اسلام کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے۔ تو یہ بیسیکلی کون ہیں؟ مہاجرین اور انصار ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ بیسیکلی کون سے لوگ ہیں اس سے مراد؟ صحابہ کرام۔ اور سیکنڈ کون سے لوگ ہیں؟ والذین اتبعوہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ کن کی پیروی کی؟ یعنی یہ جو السابقون الاولون ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام، ان کی پیروی کرنے والے لوگ۔ پیروی کس طرح سے کی؟ بِإِحْسَانٍ، نیکوکاری کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو بات پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کو ایک طرح سے یعنی ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، ایک ٹائٹل دے دیا گیا، رضی اللہ عنہم۔ یہ یوزلی ہم بولتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی صحابی کا نام لیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اگر زیادہ ہوں تو کیا کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم۔ تو بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔
تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے کہ صحابہ کرام کی جو قربانیاں تھیں اور جس طرح سے انہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی اور ہر معاملے میں سبقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے لیے کیا کہا، رضی اللہ عنہم، بہترین ٹائٹل جو ہے نا ان کو دے دیا، یعنی اپنی رضا جو ہے وہ صحابہ کرام کو دے دی۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک تو جو ہے یعنی صحابہ کرام ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا، ان کے لیے بھی کیا سیم یہی بات کی جا رہی ہے کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اب یہ لوگ کون سے ہیں؟ اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی احسان کے ساتھ پیروی کی، یعنی جس طریقے سے صحابہ کرام نے اسلام کو لیا، اس پر عمل کیا، اس کی حفاظت کی اور اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، یعنی جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ایگزامپل سیٹ کر دی، ایک پیٹرن چھوڑ دیا، اسی پیٹرن کو بعد کے لوگوں نے بھی اسی طرح سے فالو کیا، تو ان کے لیے بھی کیا ہے، رضی اللہ عنہم۔ تو اس میں جو ہے نا بیسیکلی تابعین کی بات ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی۔ تابعین بیسیکلی کون سے ہیں؟ صحابہ بیسیکلی کن کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ حالت اسلام میں آصلی وسلم کو دیکھا یا آصلی وسلم سے ملاقات کی، تو وہ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ اور تابعین کون ہیں؟ وہ جنہوں نے کہ حالت اسلام میں صحابہ یا کسی ایک صحابی سے ملاقات کی ہو، تو وہ کیا ہے؟ تابعین ہیں۔ تو بیسیکلی ان کے لیے یہ بڑی زبردست قسم کی خوشخبری ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ پہلے درجے پر صحابہ کرام، اس کے بعد کیا ہے؟ تابعین کی بات ہے، اور اس کے بعد یہ جنرل ہے کہ جو کوئی بھی صحابہ کرام کی طرح اسلام کو لے گا، یعنی جس طرح سے صحابہ کرام نے اسلام کو لیا اور جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دیں، اگر کوئی انہی کے طریقے پر احسان کے لیول پر جا کر جو ہے اسلام کو اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو اب یہاں پر جو ہے ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز، اتنی زبردست قسم کی خوشخبری جو ہے وہ صحابہ کرام کو ان کی زندگیوں میں ہی دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ ان کی زندگیوں میں دے دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا بھی ہمیں ایک عمل نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے جو کہ سیکنڈ ہمیں بتایا گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ بھی اللہ سے راضی تھے۔ اگر اللہ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، تو پہلے درجے پر کیا تھا کہ صحابہ کرام بھی کیا ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اپنے رب سے کیا تھے؟ بہت زیادہ راضی تھے۔ اب صحابہ کرام جو ہے کس طرح سے راضی تھے اللہ تعالیٰ سے، کہ کیا ہے یعنی راضی ہونا ان کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا، بہت ہی خوشی کے ساتھ جو ہے اپنے رب کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو، ہر حکم کو راضی برضا جو ہے وہ لے لیا۔ اور پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، یعنی کیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی تھے۔ اللہ سے راضی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کو انہوں نے اپنی پسند بنا لیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا انہوں نے بھی اس چیز کو ناپسند کیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی سے لیا، خوشی خوشی اطاعت کی، صرف اوپر سے بد دلی کے ساتھ اور ایک ڈیوٹی سمجھ کر، ایک مجبوری سمجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا تھا؟ خوشی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی پسند کو
اپنی پسند بنا لیا. کیسے بنا لیا؟ کیونکہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام احکامات ہیں وہ کیوں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی پسند ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں کہہ دیا کہ ہم کریں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ ہم کر جائیں. تو بیسیکلی صحابہ کرام نے بھی کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند تھیں تو انہوں نے بھی ان چیزوں کو ناپسند کیا. ناپسند کیسے کیا؟ کہ وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، جن چیزوں سے منع کر دیا تو وہ ان چیزوں کو نہیں کرتے تھے. اور پھر کیا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ اچھا میری مرضی، میری خواہش، میرا تو یہ دل چاہتا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ تو کچھ اور چاہ رہے ہیں لیکن میرا دل کچھ اور چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا. اور بیسیکلی یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسند کو ناپسند کرتا ہے، اپنی مرضی، اپنی خواہش اور میرا دل، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے جب نکال دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ انسان کے لیے قربانی کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہی چیز ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو یقین کریں، یعنی دیکھیں آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یا اللہ وہ انسان تھے کہ کیا تھے، کس طرح سے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کس طرح سے کر لیتے تھے، اتنی زیادہ تکلیفیں انہوں نے کس طرح سے برداشت کر لیں، ہنسی خوشی برداشت کی، بوجھ سمجھ کر برداشت نہیں کی. اور آج ہم کیا ہے، ہم تو تھوڑا سا بھی ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے تو ہم تو تنگ پڑ جاتے ہیں. تو جو ہمیں ڈفرنس نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی خوشی لیا، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی ناپسند کو انہوں نے بھی ناپسند کیا. اس سے بھی انہوں نے کیا تھا کہ کراہیت محسوس کی، جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے. اور پھر کیا تھا کہ اپنی مرضی، اپنی خواہش، میرا دل، یہ ساری چیزیں ان کی زندگیوں میں نہیں تھیں. ان کی زندگی میں کیا تھا کہ میرے رب کی مرضی، میرے رب کی پسند ہونی چاہیے. اور پھر کیا ہے، جب یہ چیز انسان میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انسان جو ہے نا بڑی آسانی سے بہت کچھ کر سکتا ہے. اور جب یہ چیز نہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ بھی کرنا، ہلکی سی چیز کرنا بھی کیا ہے کہ بہت ہی مشکل اور بوجھ بن جاتا ہے. اور یہ چیز بھی آتی ہے کہ جیسے کہ ایک دعا جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. تو بیسیکلی اس دعا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو شخص کی اس دعا کو 3 بار صبح اور 3 بار شام میں اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز خوش کر دے گا. یعنی دنیا میں وہ اس بات پر راضی رہتا ہے، رضیت باللہ ربا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہو گیا. تو یہ راضی کیسے انسان کیسے اپنی رضا شو کرے گا؟ جب اللہ کی پسند کو اپنا لے گا، اس کی ناپسند کو ناپسند کرے گا. اور پھر کیا ہے، وبالاسلام دینا، یعنی اسلام کے اپنے دین ہونے پر بھی وہ راضی ہے، ہر حکم کو وہ خوشی خوشی کرتا ہے. اور پھر کیا ہے، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی کیا ہے، راضی ہے، خوش ہے. کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات دیے، جو بھی نصیحتیں دیں، ان کو بھی کیا ہے، خوشی خوشی اس نے اپنی زندگی میں اپنا رکھا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے اور اس دعا پر پریکٹیکلی جو ہے عمل بھی کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے کیا خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز خوش کر دے گا. تو بیسیکلی اب اس میں جو ہے ہمیں اپنے لیے جو لرننگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں بھی اس رویے کو، اس طرز عمل کو اپنانا پڑے گا جو کہ صحابہ کرام نے اپنایا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بتا دیا، صحابہ کرام کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان سے راضی ہے۔ اب یہ چیز بھی کہ اور اس کے بعد یعنی ان کے لیے جو ہمیں اجر پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں جو ہیں وہ تیار کر رکھی ہیں۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملی اور جنت ملی۔ اب یہ دونوں چیزیں کہ اللہ کی رضا اور جنت، یہ جو ان کو ملی تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی محنت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، بہت زیادہ قربانی کے بعد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ملی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ جو راضی ہونا ہے نا، یہ بڑی آسانی سے ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، بلکہ کیا تھا کہ انتہا کی قربانیاں جو ہیں انہوں نے دی، انتھک محنت کی، کوشش کی، تب کہیں جا کر جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملی۔ تو بیسیکلی کیا ہے جو ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو خوبی تھی کہ رضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی تھے۔ اس چیز کو ہمیں بھی اپنانا پڑے گا، اس خوبی کو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے اندر لانا ہوگا۔ کس طرح سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور فیصلے کو خوشی خوشی قبول کیا جائے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اس پر گلے اور شکوے نہ کیے جائیں، اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے، ان پر غصہ نہ ہوا جائے کہ اچھا یہ کیوں ہو گیا، تو ایسے کیوں ہو گیا۔ ہر فیصلے کو کیا ہے؟ خوشی سے قبول کر لیا جائے، ہر حکم کو جو ہے خوشی سے قبول کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا جائے، اور ہر گناہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو گناہ جو ہے نا اس کو انسان بددلی کے ساتھ نہ چھوڑے کہ اوہو بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم کر نہیں پاتے، ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ گناہ سے جو ہے نا کراہیت محسوس ہونی چاہیے، گناہ کو جو ہے نا ناپسند کرنا چاہیے، گناہ کے لیے جو ہے نا اچھی فیلنگز یا اچھے جذبات دل میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کیا ہے؟ کراہیت کے جذبات ہونے چاہیے۔ اس چیز کو انسان جو ہے وہ ناپسند کرے۔ کیوں ناپسند کرے؟ کیونکہ میرا رب اس کو پسند نہیں کرتا، صرف یہ ریزن ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی جب انسان یہ سب کچھ کرے گا، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی پسند، اپنی ناپسند کو بالکل سیکنڈری کر دے گا اور صرف اپنی رب کی پسند اور ناپسند کو ٹاپ پہ رکھے گا، تو ایسا کرنے میں ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ اسے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، اور اسی محنت اور کوشش کے بدلے میں کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ملے گی۔ اب یہ چیز بھی ہے کہ جب محنت اور کوشش اور قربانی کی بات آتی ہے تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ ہائے اللہ یہ سب کچھ کرنا تو بڑا مشکل ہے، کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب انسان اپنا گھر بناتا ہے تو اس گھر کو بنانے کی انسان کیا ہوتا ہے کہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جب انسان نیا گھر بناتا ہے تو اس گھر کو بنانے میں کیا ہوتی ہے؟ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور اسی خوشی کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ اپنا خوب وقت بھی لگاتا ہے، محنت بھی لگاتا ہے، اور یہ کہ پیسہ بھی لگاتا ہے۔ اب محنت بھی لگ رہی ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، انسان تھکتا بھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ تھکنے کے باوجود، وقت لگنے کے باوجود، پیسے کی کمی کے باوجود ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، اگر تھک رہے ہیں، تھوڑا سا کام کرنا پڑ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس مال میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہ دیکھنے جا رہے ہیں، کبھی وہ دیکھنے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان کی ٹانگیں ہیں، تھک جاتی ہیں، تو کیا ہے تب ہم اپنے آپ کو کیا سمجھاتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، گھر کون سا بار بار بنتے ہیں، اچھا تھوڑے سے تھک بھی رہے ہیں تو خیر ہے، یہ کون سا بار بار ہے، زندگی میں ایک ہی بار تو یعنی وہ ڈیفینیٹلی یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر مہینے تو نیا گھر نہیں بنا رہا ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو یہ چانس ملتا ہے کہ انسان جو ہے نیا گھر بنوائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ تب ہم یہ سوچ کر جو ہے اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ گھر کون سا بار بار بنتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پیسہ اور لگا دیں، کون سا بار بار ہوگا۔ تو یہی سوچ جو ہے نا انسان کی جنت کے گھر کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، یہی سوچ جو ہے انسان کی جنت کے گھر کے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ یہ بھی بار بار نہیں بننے لگا، یہیں پر ایک موقع، ایک بار زندگی دی گئی ہے اس گھر کو بنانے کے لیے، بار بار نہیں دی جائے گی کہ اچھا یہ کمی رہ گئی تو جاؤ پھر پوری کر رہو، نہیں، صرف ایک موقع دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جب ہم شعوری طور پر جو ہے حقیقت
کو جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا اصل گھر کون سا ہے، جو کہ جنت میں ہے، آخرت کا گھر ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس گھر کی بھی ہمیں اسی طرح فکر ہونی چاہیے، اور اس میں اگر ہمارا وقت بہت زیادہ لگ جائے، اس کو سجانے سنوارنے میں بہت محنت لگ جائے، ہمارا پیسہ بھی نکل جائے، تو اس میں کیا ہے کہ انسان بے فکر رہے، اس کی یعنی اس کو پھر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے میرا اتنا ٹائم لگ گیا، ہائے میری اتنے میں تھک گئی، یا پھر یہ کہ اتنا پیسہ تو ادھر نکل گیا. یہ چیزیں جو ہے پھر اس کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے. تو یہاں پر جو ہے یہی چیز سبحان اللہ ان کے لیے بتائی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے لیے، اور پھر یہ کہ جو کوئی بھی ان کی پیروی کرے گا. اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے صحابہ کرام کے لیے کہی گئی، اور یہ کہ جو ان کی پیروی کرے گا. تو ایک چیز ہے کہ صحابہ کرام یعنی ان کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت جو ہے وہ مسلمان بھی حاصل کریں گے، جو کہ ان کے طریقہ کار پر ہوں گے. یعنی صحابہ کرام نے جس طرح سے اسلام کو لیا، اسلام پر عمل کیا، اسی طرح سے پیچھے آنے والے مسلمان بھی اگر اسی طرح سے کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کو تو پا لیں گے، لیکن جو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو جو ہے نا بعد میں آنے والے مسلمان اس تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بعد میں آنے والے مسلمان، چاہے ان میں کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے کب اسلام قبول کیا، جب اسلام کو قبول کرنا سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ بھی نہیں تھا. سراسر گھاٹے کی بات تھی اسلام کو قبول کرنا. یعنی اچھا خاصا انسان، امیر انسان، سکون سے زندگی گزارنے والا انسان، جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوتا تھا؟ تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات، مال، پیسہ، یعنی سب کچھ سمجھے کہ قربان تھا. سراسر یعنی کیا نظر آتا تھا کہ اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ گھاٹا ہے، نقصان ہے. تو ایسے ٹائم پہ اسلام کو قبول کرنا اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، تو یہ کیا تھا کہ اس چیز نے جو ہے ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے نا سب سے آگے کر دیا ہے. اب اس مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی بعد میں آنے والے مسلمان جو ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا خرچ کر لیں تو وہ میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ صحابہ کرام نے اگر اس دور میں ایک کھجور بھی اگر خرچ کی تو وہ ایک کھجور بھی کیا تھی؟ وہ بڑی مشکل دور میں انہوں نے خرچ کی. بہت ہی مشکل کا دور تھا جب انہوں نے قربانیاں دی، جبکہ صحیح معنوں میں دین کو ضرورت تھی. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو دین جو تھا وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا. تو بیسیکلی یعنی صحیح موقع پر، ضرورت کے وقت پر انہوں نے صحیح طور پر قربانیاں دیں. اور پھر کیا ہے؟ وَمِمَّن، اور ان میں سے جو حولکم تمہارے گرد ہیں، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، منافقون منافق ہیں، ومن اور بعض اہل المدینہ، اہل المدینہ مدینہ کے بھی، مردو اڑے ہوئے ہیں، علی النفاق نفاق پر، لا تعلمہم تم نہیں جانتے، نحنو ہم، نعلمہم ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم ہم انقریب عذاب دیں گے ان کو، مرتینی دوہرا، ثم پھر یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف. اب یہاں پر جو ہے پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ گرد و نواح میں بعض دیہاتی منافق ہیں، اور یہ کہ کچھ مدینہ والے بھی منافق ہیں، یعنی شہروں میں بھی مدینہ میں بھی ہیں، اور یہ کہ دیہاتوں میں بھی کیا ہے؟ منافق جو ہیں وہ ہیں. اور وہ کیسے منافق ہیں؟ مردو علن نفاقی، کہ اپنے نفاق پر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم تم نہیں ان کو جانتے، نحنو نعلم ہم جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں. بیسیکلی مردو علن نفاق کیا ہے؟ مردہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہموار ہونا، چکنا ہونا، نرم و ملائم ہونا، اور کیا ہے کہ سرکش ہونا. بیسیکلی کیا ہے کہ بدویوں میں سے بھی
اور جو مدینہ میں رہنے والے منافق ہیں وہ بھی، ان میں سے کچھ ایسے منافق ہیں جو کہ اپنی منافقت پر جو ہے وہ کیا ہے، مارادو ہیں. کس طرح سے کہ بالکل یعنی اڑے ہوئے ہیں. اور سیکنڈ اس میں معنی کیا ہے کہ ان کی منافقت جو ہے نا، اپنی منافقت میں یہ اتنے ماہر ہیں کہ یعنی منافقت جو ہے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے. بیسیکلی کیا ہے کہ ان کی منافقت کو پکڑنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی اپنے نفاق کو چھپانے کے اس قدر یہ ماہر ہو چکے ہیں، ان میں منافقت ایسی ہے کہ یہ اپنی منافقت کو کیا ہے، چھپا لیتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے. اور اس چیز میں کیا ہے، یہ بڑے ماہر ہیں. تو ایسے میں ان کی منافقت کو پکڑنا کیا ہے، بہت مشکل ہے. اب وہ لوگ جو کہ اپنی منافقت پر اڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اپنی منافقت کو چھپانے کے بھی ماہر ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور پھر ان کو کیا ہے کہ عذاب عظیم کی طرف جو ہے ان کو لوٹا دیا جائے گا. اب یہ دوہرا عذاب کس طرح سے ہے کہ قبر میں بھی ملے گا اور جہنم میں بھی ملے گا. اور ایک اور طرح سے دوہرا کہا گیا کہ ایسے منافقوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور آخرت میں بھی جو ہے ان کی منافقت پر ان کو سزا دے گا. اور پھر کیا ہے، وآخرون، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، اعترفوا، اقرار کیا انہوں نے، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا، انہوں نے ملا جلا دیا، عملاً، ایک عمل، صالحہ، اچھا، وآخر، اور دوسرا، سیئہ، برا. عسیٰ، قریب ہے، اللہ، اللہ، ان کے، یتوبہ، مہربانی فرمائے، علیہم، ان پر. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے. اب جیسے کہ ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں کہ مختلف کیٹیگریز جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہی ہیں لوگوں کی، کہ غزوہ تبوک کے وقت جو ہے نا کیسے لوگ یعنی اپنے رویے کی بنیاد پر کیا تھا کہ مختلف کیٹیگریز میں چلے گئے تھے. اب یہاں پر جو ہے اب کچھ ایسے لوگوں کی بات ہے، وآخرون اعترفوا، کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بیسیکلی کیا تھا کہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی غزوہ تبوک سے واپس آئے، اور وہاں پر کیا تھا کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے یعنی جو منافق تھے، 80 کے قریب منافق تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بہانے بنانے لگے، جن کے بارے میں ہم نے شروع کی آیات پڑھی کہ جب آپ مدینہ جائیں گے تو منافق آپ کے پاس آئیں گے اور بہانے بنائیں گے. تو ان کی تعداد جو ہے تقریباً 80 کے قریب تھی. اور پھر کیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے 7 ایسے مسلمان بھی تھے، 7 ایسے مسلمان تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے. وہ کیا مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن کیا تھا کہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ ان کا کوئی معقول عذر بھی نہیں تھا، یعنی کوئی جینون ریزن نہیں تھی. کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ایک گروپ ایسا بھی تھا جو کہ اپنی جسمانی یعنی اگر کوئی جسمانی طور پر معذور ہے یا کسی کے پاس سواری نہیں تھی تو ان کے کیا تھے، جینون ریزن تھے. لیکن یہاں پر یہ 7 مسلمان ایسے تھے جن کا کوئی جینون ریزن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے. وجہ کیا تھی، صرف سستی کی وجہ سے یہ لوگ کیا تھا کہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے. تو کیا تھا کہ اب یہ ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پرس سے پہلے ہی کیا کیا کہ جا کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. یعنی یہاں پر یہی بات آ رہی ہے نا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کا کہ کوئی عذر بھی نہیں تھا، صرف اپنی سستی کی وجہ سے یہ سچے مسلمان پیچھے رہ گئے تھے. تو ان سچے مسلمانوں نے کیا کیا، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا. کس طرح سے کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے جو ہے وہ باندھ لیا، مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، اور یہ کیا کہ ہم اب سوئیں گے بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں کھائیں گے، اور جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم بھی کھا لی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جو ہے ہمیں نہیں کھولیں گے.
تب تک ہم اسی طرح سے بندے رہیں گے، یعنی خواہ چاہے اسی حال میں ہمیں موت ہی کیوں نہ آ جائے. تو بیسیکلی کیا تھا کہ یعنی انہوں نے خود ہی اپنی جو ہے اپنے جرم کا اعتراف کس طرح سے کیا، اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم بھی کھا لی کہ ہم اب سوئیں گے بھی نہیں، کھائیں گے بھی نہیں، پیئیں گے بھی نہیں، اور تب تک ہم اسی طرح بندے رہیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر اپنے ہاتھوں سے نہ کھول دیں. اور اگر وہ نہیں بھی کھولیں گے تو ہم جو ہے یعنی اسی طرح رہیں گے، خواہ ہمیں اسی حال میں کیا ہے کہ موت ہی کیوں نہ آ جائے. اور اس میں کیا ہے کہ ان میں ایک صحابی کون تھے ابو لبابہ بن عبد المنذر. تو بیسیکلی جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بڑے پکے اور سچے مسلمان تھے. یہ وہ مسلمان تھے جو کہ پہلے غزوات میں شریک ہو چکے تھے، اور اسپیشلی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے. لیکن کیا تھا کہ وہی بات ہے کہ انسان سم ٹائمز انسان کا نفس جو ہے اس کی کمزوری اس پر غالب آ جاتی ہے. تو یہی ہوا کہ حالانکہ یہ سچے اور پکے مسلمان تھے، لیکن کیا تھا کہ نفس کی کمزوری اور سستی کی وجہ سے کیا تھا کہ پیچھے رہ گئے. حالانکہ ان کی اگر جو پریویس لائف کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ کیا تھا، بالکل صاف ستھرا تھا، یعنی ہر معاملے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو یہ واحد ایسا موقع تھا کہ جہاں پر انہوں نے سستی دکھائی تھی. لیکن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور قسمیں کھا لی ہیں کہ ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے حکم نہیں دے گا تب تک جو ہے میں ان کو نہیں کھولوں گا. تو ہوا کیا کہ کافی روز تک یہ لوگ اسی طرح سے رہے، بندے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تب یہ آیات نازل ہوئیں اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں پھر یعنی رسیوں سے کھول دیا، اور یہ کہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لی. اب یہاں پر جیسے کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی عمل کیسے تھے، ملے جلے، کہ انہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور بیچ میں ان سے یہ غلطی بھی ہو گئی. لیکن اپنی غلطی پر کیا ہوا، یعنی مومن کا رویہ پتہ چل رہا ہے کہ منافقوں کی طرح انہوں نے بہانے نہیں بنائے، بلکہ کیا تھا کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے، توبہ کی اور معافی مانگی. تو ایسے میں کیا ہے، عسى الله ان يتوب عليهم، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے، ان کو معاف کر دے. یہ عسا جو ہے نا، یعنی قریب ہے کس طرح سے کہ میننگس تو اس کے یہی آئیں گے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب عسا کا ورڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو یہ بات کیا ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے. یعنی بیسیکلی ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور و رحیم ہے. یعنی جو شخص بھی جس سے بھی کیا ہے کہ غلطی ہو جائے اور انسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے، اعتراف کر لے اور پلٹ آئے، تو ایسے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو انسان کو پوری پھر امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے. اور جیسے کہ ایک اور چیز بھی کہ ملے جلے، یعنی کچھ عمل اچھے اور کچھ کیا تھے، برے. تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر اوپر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید تھے اور کچھ کے دھبے والے تھے. اب دھبے والے جو لوگ تھے وہ ایک نہر میں داخل ہوئے، اور جب وہ نہر میں داخل ہو کے یعنی غسل کر کے نکلے تو وہ کیا تھے، بالکل صاف تھے. تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو سفید چہرے والے لوگ ہیں یہ سچے ایمان والے ہیں، یہ سچے ایمان والے لوگ ہیں. اور یہ جو دھبے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ملے جلے کام کیے، یعنی نیک کام بھی تھے اور ان کے برے کام بھی تھے، اور پھر ان کے گناہ جو تھے وہ دھل گئے. تو دھلے کیسے کہ انہوں نے توبہ کی اور پلٹے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تو یہاں سے ہمیں جو مین لیسن پتہ چل رہا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک مومن کا رویہ اور بہترین رویہ کیا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر اڑے نہ، اس کو جسٹیفائی نہ کرے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ اور استغفار کرے. اور پھر کیا ہے، خذ لے لیں من اموالہم، ان کے مال سے، صدقتاً صدقہ، تطہرہم کہ آپ پاک کرتے ہیں ان کو، وتزکیہم اور پاکیزہ کرتے ہیں ان کو، بہا اس سے یعنی اس مال سے، وصلی اور دعائے خیر کریں علیہم ان کے حق میں، انا بے شک صلواتک آپ کی دعا، سکنن تسکین کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اب یہاں پر جو ہے
یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے مال یعنی یہ جو 7 مسلمان تھے جنہوں نے کہ توبہ کی اور ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ صدقہ اور خیرات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے صدقے کو قبول کر لیں، اور آپ جو ہے ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے کہ دعائے خیر کریں، کیونکہ آپ کی دعائے خیر جو ہے ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو اس کے بعد بھی چونکہ سچے مسلمان تھے تو ان کو یہ خیال آیا کہ چونکہ ہم نے مال اور دولت کی محبت میں اس جو جہاد کا جو فریضہ تھا اس میں تھوڑی سستی دکھائی، تو ہمیں جو ہے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے۔ تو انہوں نے ان مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1/3 مال جو ہے وہ صدقہ کافی ہوگا۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ جب آپ کو صدقات دیں تو آپ ان کے صدقات کو قبول کر لیں، کیونکہ یہ سچے مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ صدقہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کریں۔ اب یہاں پر جو ہے نا 2 چیزیں بتائی گئیں۔ ایک تو چیز ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان کو صدقہ اور خیرات بھی کر دینی چاہیے۔ اور ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان صحابہ کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ تطہرہم و تزکیہم۔ تو بیسیکلی دونوں کے میننگ جو ہے پاکیزگی ہی کے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جو تطہرہم ہے اس میں کیا ہے کہ ظاہری پاکی ہے، اور تزکی کیا ہے؟ باطن کی پاکی ہے، اندر کی پاکی ہے۔ اب ظاہر کی پاکی کیسے ہے کہ یعنی ان کی عزت اور شان اور آبرو، ان میں پاکی کس طرح سے کہ ان کی عزت کو بحال رکھا جائے، ان کی شان میں کوئی کمی نہ کی جائے، اور ان کی آبرو کو بھی جو ہے وہ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی اور پھر انہوں نے صدقہ اور خیرات بھی کیا، اللہ کے راستے میں مال بھی دیا، تو اب کیا ہے تطہرہم، یعنی گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کر لے تو ایسے میں اس کو آر نہ دلایا جائے، کیونکہ بیسیکلی جب ایک گناہ گار توبہ کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ تو بالکل صاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو یوزول جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، وہ بیچارہ اپنے غلط کام کو چھوڑ بھی دے تو لوگ اس کی پرانی برائی جو ہے نا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے کہ ہاں کبھی تو یہ ایسا ہوتا تھا، آج یہ ایسے کرنے لگ گیا، یعنی پچھلا جو ریکارڈ ہے نا اس کی لوگ جو ہے جان نہیں چھوڑتے۔ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے میں جو ہے تطہرہم، یعنی اب ان کی ظاہری پاکی کہ بے شک ان سے غلطی ہوئی لیکن ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ توبہ کر چکے ہیں، اور کیا ہے کہ ان کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کی آبرو کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا، یعنی ان کو اس بات پر آر نہیں دلائی جائے گی، شرمندہ نہیں کیا جائے گا جو کہ وہ غلطی کر چکے ہیں۔ وہ غلطی کون سی ہے؟ جس پر کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور پھر کیا ہے تزکیہم، یہ پاکی کیسی ہے؟ اندر کی پاکی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تزکیہ کرتے تھے؟ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں ان کو نکالنا اور اچھائیوں کو اختیار کرنا۔ برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو اختیار کرنا، اور اچھائیوں کو اختیار کر کے ان میں پھر بڑھتے جانا، یعنی اچھائیوں کو پھر اور زیادہ زیادہ کرتے جانا۔ تو یہ کام بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے لیے کرتے تھے، یعنی ان کو نصیحتیں کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ دعا کی بھی بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے دعائے خیر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے کہ ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ علم، کیا نہیں، یعلمو، یہ جانتے، ان اللہ، کہ اللہ ہوا وہ، یقبلو قبول فرماتا ہے، التوبۃ توبہ، ان عبادتی ہی اپنے بندوں سے، ویأخذ اور قبول فرماتا ہے، الصدقات صدقات کو، وان اللہ اور یہ کہ اللہ ہوا وہ، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ یعنی کیا ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے،
اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اب جو بندہ بھی اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور جو بھی خالص نیت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور پھر کیا ہے، وَقُلْ کہہ دیجئے اعملوا عمل کیے جاؤ، فَسَيَرَا پسند قریب دیکھے گا، اللہ عملکم تمہارے اعمال، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول، الْمُؤْمِنُونَ اور مومنین بھی، وَسَتَرُدُّونَ اور جلد لوٹائے جاؤ گے، اِلیٰ طرف عالم الغیبی جاننے والے غائب کے، وَالشَّہَادَةِ اور حاضر کے، فَيُنَبِّئُکم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا. یہ بیسیکلی اسی سے ملتی جلتی آیت ہم نے 94 آیا جو ہے اس میں بھی اسی قسم کی چیز ہے جو کہ ہم نے کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام عمل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے گا. یعنی دنیا میں بھی جو ہے ان کے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ان کو بتا دیا جائے گا کہ دنیا میں وہ کیا کیا عمل کر کے آئے. اور پھر کیا ہے، وَآخَرُونَ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، مرجون جو کہ موقوف رکھے گئے، جو کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم پر، اما خواہ يعذبهم عذاب دے ان کو، و اما اور خواہ یتوبو معاف کر دے علیہم ان کو، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے. اب ایک اور کیٹیگری بتائی جا رہی ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ بھی سچے مسلمان ہیں. یہ 3 ایسے مسلمان تھے کہ جن کا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا. یہ بھی کون تھے؟ سچے خالص مسلمان تھے. 3 تھے جو کہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور ان کی بھی کوئی جینون ریزن نہیں تھی، صرف سستی کی بنا پر جو ہے یہ لوگ شامل نہیں ہوئے تھے. تو کیا تھا کہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ 7 مسلمان ایسے تھے جن کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن یہ جو 3 تھے، ابھی 3 کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا کہ چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے تو چاہے معاف کر دے. یعنی ابھی ان کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، ان کو عذاب دے گا یا کہ ان کو معاف کر دے گا. تو بیسیکلی یہ جو 3 لوگ تھے، یہ کون تھے؟ 3 صحابہ تھے، اور ان میں کیا آتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 3 صحابی ایسے تھے کہ جن کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا. اور کیوں ملتوی کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وجہ بتا دی، واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ جو ہے کیوں ملتوی کیا، اور اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو یہیں پر جو ہے ہمارا آج کا لیسن جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. تو چلیں انشاءاللہ گروپ جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے مومنوں میں شامل فرما دے، اور ہم جو ہے کیونکہ غلطیاں اور خطائیں ہم سے ہوں، لیکن کیا ہے کہ ہم ان پر جو ہے توبہ کرنے والے ہوں، اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہوں، منافقوں کا رویہ نہ اپنانے والے ہوں. آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.